مہر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہی فائل تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن تھی۔ وہ چند لمحے دروازے کے باہر کھڑی رہی، جیسے اسے ابھی تک یقین نہ آ رہا ہو کہ اسے واقعی نوکری مل گئی ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے خود سے کہا، آج سے کام۔ اس نے بے یقینی سے اپنے ارد گرد دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، یہ کمپنی واقعی عجیب ہے، یا پھر اس کا مالک۔ مہر نے گہری سانس لی اور استقبالیہ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ ایک لڑکی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ آپ مہر نور ہیں؟ مہر نے رک کر اسے دیکھا اور آہستہ سے جواب دیا، جی۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں عائشہ ہوں، آپ کی ٹیم میں کام کرتی ہوں۔ مہر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ عائشہ نے مہر کے ہاتھ میں موجودہ فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ کا انٹرویو ہو گیا؟ مہر نے آہستہ سے سر ہلایا اور جواب دیا، جی۔ عائشہ نے تجسس سے پوچھا، اور؟ مہر نے کچھ لمحے سوچا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے نوکری مل گئی۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اتنی جلدی؟ مہر نے بے بسی سے کہا، مجھے بھی یہی حیرت ہے۔ عائشہ ہنس پڑی اور بولی، غازیان سر عام طور پر کسی کو اتنی جلدی منتخب نہیں کرتے۔ مہر نے فوراً اس کی طرف دیکھا، عام طور پر؟ عائشہ نے سر ہلایا اور کہا، جی، بہت مشکل انٹرویو لیتے ہیں۔ مہر نے حیرت سے کہا، لیکن انہوں نے تو مجھ سے صرف چند سوال کیے۔ عائشہ نے کچھ لمحوں کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، شاید آپ انہیں پسند آ گئی ہیں۔ مہر نے فوراً آنکھیں پھیلا دیں، کیا؟ عائشہ ہنسنے لگی اور فوراً بولی، میرا مطلب ہے آپ کا کام۔ مہر نے سکون کا سانس لیا اور کہا، اوہ۔ عائشہ نے شرارتی انداز میں پوچھا، آپ نے کیا سمجھا تھا؟ مہر نے فوراً نظریں چرا لیں، کچھ نہیں۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا یہ کچھ نہیں بھی کافی مشکوک ہے۔ مہر نے فوراً اسے دیکھا اور بولی، یہ جملہ تو غازیان بھی کہہ چکے ہیں۔ عائشہ اچانک خاموش ہو گئی۔ مہر نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، آپ نے سر کو نام سے پکارا۔ مہر نے بے فکری سے جواب دیا، نہیں۔ پھر ایک لمحے بعد بولی، لیکن وہ خود بھی مجھے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور کہا، آپ کو ابھی ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ مہر کے چہرے پر فوراً تجسس آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا معلوم ہونا چاہیے؟ عائشہ نے فوراً ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، غازیان سر کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کیے جاتے۔ مہر نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ عائشہ نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ وہ جواب نہیں دیتے۔ مہر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ بولی، تو پھر سوال کرنے کا فائدہ ہی کیا؟ عائشہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ مہر نے مسکرا کر کہا، میں مصنفہ ہوں، سوال کرنا میرا کام ہے۔ عائشہ ہنس پڑی اور بولی، آپ واقعی عجیب ہیں۔ مہر نے فوراً جواب دیا، یہ بات آج دوسری بار سن رہی ہوں۔ دونوں باتیں کرتی ہوئی مہر کی نئی ڈیسک تک پہنچ گئیں۔ مہر نے اپنے سامنے رکھی میز کو دیکھا، ایک چھوٹی سی میز، ایک کمپیوٹر اور کچھ فائلیں۔ کھڑکی کے باہر شہر کا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا تھا۔ مہر نے آہستہ سے اپنی فائل میز پر رکھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے اس کی نئی زندگی شروع ہونے والی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس نئی زندگی میں اس کا سب سے بڑا سوال بھی شامل تھا، غازیان۔ مہر نے کمپیوٹر آن کیا اور اپنی فائل کھولنے لگی۔ اسی لمحے اس کے فون پر ایک پیغام آیا۔ وہ اچانک چونک گئی۔ پیغام ایک نامعلوم نمبر سے تھا۔ صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم نے یہ نوکری کیوں قبول کی؟ مہر نے حیرت سے اسکرین کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اس نے فوراً نمبر پر کال کی، مگر فون بند تھا۔ مہر نے دوبارہ وہی پیغام پڑھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا، یا کسی کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ اس کمپنی میں آنے والی ہے؟ مہر نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ دور شیشے کے کمرے کے اندر غازیان اپنی میز پر بیٹھا تھا۔ مہر کو ایسا لگا جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ مہر کی نظریں اچانک غازیان سے مل گئیں۔ غازیان نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لیں۔ مہر نے فون کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا غازیان کو اس پیغام کے بارے میں کچھ معلوم تھا؟ دوسری طرف غازیان اپنی میز پر خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے وہی پرانی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ تصویر میں موجود چہرہ وقت کی دھند میں چھپا ہوا تھا، مگر غازیان کی آنکھوں میں اس سے جڑی یادیں آج بھی زندہ تھیں۔ اس نے آہستہ سے تصویر اٹھائی اور سرگوشی کی، مہر نور۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اتر آئی، جیسے وہ اس نام کو پہلی بار سن رہا تھا، جیسے یہ نام اس کے ماضی کا کوئی ایسا راز تھا جسے وہ دنیا سے چھپاتا آیا تھا۔ اسی لمحے اس کے فون پر ایک پیغام آیا۔ غازیان نے فون اٹھایا اور پیغام پڑھا۔ اس کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے اسکرین پر ٹھہر گئیں۔ پیغام میں صرف چند الفاظ لکھے تھے، وہ واپس آ گئی ہے۔ غازیان کی انگلیاں فون پر رک گئیں۔ اس کے چہرے پر موجود سکون اچانک ختم ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں، جیسے ماضی ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ کچھ یادیں انسان جتنی بھی کوشش کرے اس سے دور نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی ماضی خود چل کر واپس آ جاتا ہے۔ غازیان نے دوبارہ مہر کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی میز پر بیٹھی کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں موجود فون بار بار اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔
غازیان نے آہستہ سے خود سے کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو روک دیا۔ وہ مہر کو پہلے سے کیسے جانتا تھا؟ اس سوال کا جواب صرف غازیان کے ماضی میں چھپا تھا، اور شاید مہر کی اپنی زندگی میں بھی۔ مہر نے ہر کار فون اپنی میز پر رکھ دیا۔ اس نے ایک بار پھر غازیان کی طرف دیکھا۔ اس بار غازیان اپنی فائل میں مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ مہر نے دل ہی دل میں سوچا، یہ شخص کچھ چھپا رہا ہے۔ پھر اس نے خود ہی سر جھٹکا اور سوچا، اور مجھے اس کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ کچھ لمحوں بعد وہ خود ہی مسکرا دی، لیکن میں وعدہ بھی تو نہیں کر سکتی۔ اسی وقت شیشے کے کمرے کے اندر غازیان نے اچانک سر اٹھایا، جیسے اس نے مہر کی بات سن لی ہو۔ مہر کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ دونوں کی نظریں ایک بار پھر ملیں۔ اس بار غازیان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، صرف ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ مہر کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ غازیان اسے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے، اور غازیان وہ خود بھی تو نہیں جانتا تھا کہ مہر کے واپس آنے سے اس کے دل میں دفن ماضی کیوں جاگ اٹھا تھا۔ مہر نے اپنی نظریں جھکا لیں اور فائل کھول لی، مگر اس کا ذہن اب کام میں نہیں تھا۔ اس کے فون پر آیا ہوا پیغام بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، تم نے یہ نوکری کیوں قبول کی؟ اور دوسری طرف غازیان کے فون پر موجود پیغام بھی اپنی جگہ ایک راز بن چکا تھا۔ وہ واپس آ گئی ہے۔ ایک ہی دن میں دو پیغامات، دو الگ سوال، اور شاید ایک ہی راز۔ مہر کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی نئی ملازمت صرف ایک نوکری نہیں تھی، یہ کسی پرانی کہانی کا نیا آغاز تھا، اور شاید اس کہانی میں غازیان پہلے سے موجود تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ مہر نور کے ماضی میں غازیان کا کیا تعلق تھا، اور وہ